विजन लास्ट टाइम हमने पढ़ा वाई इस्लाम, उस पे दोबारा से मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूँ। इंटरेस्टिंगली पेशावर में भी मेरी एक टॉक थी, वहाँ पे है RMI, शायद उस कॉलेज का नाम है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है कोई पेशावर में। बहुत डिसेंट स्टूडेंट, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, MBBS के स्टूडेंट्स। मेरा लेक्चर था कि इस्लाम लाइफ को एम्पावर कैसे करता है। मैंने बहुत ट्रेडिशनल अंदाज में लेक्चर दिया कि इस्लाम सुकून लाता है ज़िंदगी में, इस्लाम का आउटकम सुकून है। मेरे लेक्चर का क्रक्स ये था कि इस्लाम का आउटकम सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, नमाज सुकून देती है, जिक्र तकदीर का कॉन्सेप्ट आपको काम डाउन करता है वगैरह वगैरह। अच्छा, स्टूडेंट था एक बड़ा इंटेलिजेंट, वो उसने मुझसे सवाल किया, बल्कि एंड तक डिबेट की, जब तक वो गाड़ी में मुझे छोड़ने नहीं आ गया। लिफ्ट में भी मेरे से डिबेट कर रहा है, एंड तक डिबेट कर रहा है, और बड़ा इंटेलिजेंट था। उसने मुझे कहा कि सर देखिए, जस्ट बिकॉज एक चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं, दैट डजंट मीन वो चीज़ ट्रूथ है। मैं एकदम उसको देखा कि अच्छा, आई गेट हिम कि ये कहाँ से आना चाह रहा है। फिर उसने मुझे कहा कि सर अगर मैं आपको साबित कर दूं कि बुद्धिज़्म के ये कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं, विल यू कॉल बुद्धिज़्म ट्रूथ? तो बड़ा सॉलिड सवाल है। मैंने कहा मुझे समझ आ गई इसका सवाल क्या है, इसीलिए मैं देखिए आपको एक क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स की मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनके जहन में सवालात हैं, और एंड दीज शुड बी आंसर्ड। इसीलिए मैंने वाई इस्लाम आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। देखें, मैंने उससे कहा कि इस पहली बात, अगर तो मुझे पता होता ना ये सवाल आएगा, और मुझे पता होता तुम लोग के जहन में ये बात है, तो मैं किसी और तरह से लेक्चर देता। मैं स्टार्ट ही यहाँ से करता, पहले साबित करता है कि वाई इस्लाम, वाई नॉट बुद्धिज़्म। क्योंकि तुमने ये सवाल पूछा कि सर आप कह रहे हैं इस्लाम का आउटकम सुकून है, तो मैं साबित कर सकता हूँ हिंदुइज्म का भी आउटकम सुकून है। मैं साबित कर सकता हूँ कि बुद्धिस्ट भी बहुत खुश है, बुद्धिज्म का भी आउटकम सुकून है। मैं साबित कर सकता हूँ योगा करके भी सुकून मिलता है। तो मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन नंबर 1 हमने देखना है हॉलिस्टिकली एक रिलीजन का आउटकम क्या है। हॉलिस्टिकली मीन्स एज अ होल, ठीक है। क्या बुद्धिज्म प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देता है, सच एज पॉवर्टी, सच एज चाइल्ड लेबर, सच एज सिवाय इसके कि बी गुड डू गुड, बी गुड डू गुड, ये तो चले बातें हैं ना, या अपना नफ्स मारो, ईगो को मार दो, ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, ये तो किताबी बातें हैं। सोल्यूशन क्या है? अब कम टू इस्लाम, ये 5 पॉइंट्स मैंने उसे वहां भी बताया कि देखो, पहली बात, कोई भी रिलीजन ये क्लेम करे कि वो गॉड की तरफ से है, तो पहला सवाल ये है कि तुम्हारी सोर्स क्या है, इस रिलीजन की सोर्स क्या है? स्क्रिप्चर होगा ना सोर्स, जाहिर सी बात है। हिंदुइज्म का की सोर्स है उपनिषद, वेदास, महाभारता, राइट। अच्छा, इसी तरह क्रिश्चियनिटी की सोर्स है होली बाइबल, इसी तरह बुद्धिज्म की सोर्स होगी उनके स्क्रिप्चर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप साबित करो कि आपके स्क्रिप्चर्स प्रिजर्व हुए हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, यानी किसने कलेक्ट किए थे, किसने नोट डाउन किए थे, और किसने आगे तक पहुंचाए हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन के मुताबिक। ये बात सिर्फ मुसलमान साबित कर सकता है कि कुरान इज द ओनली स्क्रिप्चर जो थ्रू आउट हिस्ट्री प्रिजर्व हुआ है, और साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन से हम साबित कर सकते हैं कि हम तक सही पहुंचा है, यानी एक लफ्ज इधर से उधर नहीं हुआ है। ये हमारा बहुत तगड़ा पॉइंट है, ठीक है। ये पहली बात है। हम क्रिश्चियन से पूछ सकते हैं कि आप प्रूव करें कि होली बाइबल जीसस क्राइस्ट ने ही लिखवाई थी, उनसे सुनी किसने थी, कितने लोगों ने सुनी थी, उन्होंने आगे कैसे ट्रांसमिट की, और इसमें चेंजेस या कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। इसी तरह हम हिंदू से सवाल कर सकते हैं, आप बताएं किसने लिखवाए हैं स्क्रिप्चर्स, कहाँ से आए हैं, अच्छा आगे ट्रांसमिट कैसे हुए हैं, आर यू श्योर वही हैं जो शुरू में थे या चेंज हुए हैं दरमियान में? इसका जवाब किसी भी रिलीजन के पास नहीं है, सॉलिड आंसर। ओनली यू एज मुस्लिम, बच्चा बता सकता है कुरान कैसे ट्रांसमिट हुआ है, कलेक्ट कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी यानी इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसकी टीचिंग्स यूनिवर्सल है। देखिए, यूनिवर्सैलिटी का मतलब है टाइम और स्पेस से बरी। इस्लाम ऐसा नहीं है कि 1400 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, मॉडर्नाइज हो गया। जैसे मैं एक डिबेट सुन रहा था, एक क्रिश्चियन औरत थी एक दाई के साथ, लंदन पार्क में आपको पता है बहुत डिबेट्स होती हैं, वो डिबेट कर रही थी हमारे एक दाई के साथ। उन दाई ने, उसने कहा जी कि मुसलमान औरतें ब्रेन वॉश्ड हैं। तो उसने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है? कहती जी कि वो जो है उनके सर पे एक कपड़ा होता है, हिजाब होता है, ये इसका मतलब दे आर सब्जुगेटेड एंड ब्रेन वॉश्ड। उसने कहा अच्छा फिर टेल मी अबाउट दिस वर्ड्स इन द बाइबल। वर्ड्स थी ड्यूट्रोनॉमी की, ड्यूट्रोनॉमी जो है उनकी एक वो है, मेरे ख्याल उसी की वर्ड्स थी, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी। उसमें था कि जो औरत सर नहीं ढकती उसके बाल शेव कर दो।
اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں بائبل میں لکھا ہوا. وہ ہنسنے لگ گئی. پھر اس نے بتایا کہ یہ بتائیں کہ اٹس این ابومینیشن, بائبل میں لکھا ہوا ہے جو عورت سر نہیں ڈھکتی وہ ابومینیشن ہے, اور جو ہے اس کی بڑی سخت سزا لکھی ہوئی ہے بائبل میں. وہ ہنسنے لگی, کہتی نو, our priests have changed it, the pope has changed it, the modern Christianity is against it. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ یونیورسلٹی تو نہیں ہے, یہ کون سا ریلیجن ہے جو پہلے کچھ اور تھا اور ماڈرن دور میں اس کی ٹیچنگز بدلی جا رہی ہیں, ماڈرن ورلڈ کے مطابق اس کو مولڈ کیا جا رہا ہے. ریلیجن تو ہوتا ہی وہ ہے جو گائیڈ لائنز دیتا ہے, نہ کہ گائیڈ لائنز کے مطابق چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. یونیورسلٹی صرف اسلام کی ہے. ایک اور یونیورسلٹی کا پوائنٹ, اسلام ایک غریب سے غریب آدمی سے لے کے ایک سوٹڈ بوٹڈ امیر سے امیر آدمی تک اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ اسلام پہ ایکٹ کر سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہائی پریسٹ کوئی اور ہے فلانا. آپ دیکھیں حج سے زیادہ یونیورسل عبادت کون سی ہے؟ سب ایک لباس میں ہیں, سب نے جو ہے وہ بال کتروانے ہیں, سب کعبہ پہ طواف کر رہے ہیں. کنگ کیا دیکھیں, کہیں اور جگہ تو پروٹوکول لیا جا سکتا ہے, کعبہ میں طواف میں تو سب ایک ہے نا, نماز میں تو سب ایک کھڑے میں. یہ ہے یونیورسلٹی اور یہ صرف اسلام ہے. اسی طرح ڈو اٹس لاز پروموٹ ہیومن ویل بینگ. آپ ثابت کر سکتے ہیں باقی مذاہب کے جو لاز ہیں جو خود بنا لیے انہوں نے, وہ تو ہیومن ویلفیئر کے ہی خلاف ہیں. آپ مجھے بتائیں دودھ کا ضائع کرنا ہیومن ویلفیئر ہے؟ ہندوازم میں گنیش کو جو دودھ سے دھلایا جاتا ہے یہ ہیومن ویلفیئر کی ٹیچنگ ہے, آپ تو دودھ ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہیومن ویلفیئر ہے کہ ننگے پیر سخت دھوپ میں دربار تک چل کر آؤ, سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک جاؤ, تب ہی تمہیں جو ہے وہ کوئی دعا تمہاری قبول ہوگی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں بنائی. اسی طرح ستی کی رسم وہ ہیومن ویلفیئر ہے کہ جب شوہر مر جائے گا تو بیوی کو بھی جلانا پڑے گا. اب تو خیر ماڈرن ہندوز میں نہیں ہے لیکن ہوا کرتی تھی. یہی تو بات ہے, آپ نے چینج کر دی اپنی چیزیں. اگر آپ اتنا پراؤڈ ہیں تو پرانی چیزیں ہی کریں جو تھیں, ان کو آپ نے کیوں موڈیفائی کیا ہے اگر وہ اتنا ہی صحیح مذہب تھا. اسی طرح بدھزم میں اف یو ہیو ٹو اچیو نروانا, آپ کی سوچ ہے آپ کو قبر میں بند ہونا پڑے گا 40 دن, اینڈ اف یو سروائیو تو آخری دن آپ کو سوسائڈ کرنی پڑے گی. آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے ایک ہفتے بدھزم میں ٹو اچیو نروانا. نروانا ان کا تقوی کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہیومن ویلفیئر کی چیزیں تو نہیں ہیں. اسی طرح آپ کرسچینٹی کی طرف چلے جائیں, ننس کو شادی سے منع کرنا, کیا یہ ہیومن ویلفیئر ہے؟ اسی طرح پریسٹ جو ہے وہ شادی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ڈیڈیکیٹ کر دی اپنی لائف. کیا گاڈ آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ آپ شادیاں نہ کرو؟ اور ایک دن کا روزہ رکھنا یہ ہیومن ویلفیئر ہے؟ کرسچن جو ہے 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اسلام ریئلسٹک ہے کہ روزہ رکھو تو کھاؤ پیو بھی, اور سحری کی کتنی زیادہ تلقین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سحری کرو, یہاں تک ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے تو کھاؤ, کیونکہ ہیومن ویلفیئر اسلام چاہتا ہے. اسلام تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہے. تو باقی مذاہب کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے, آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ اسلام ہی ہیومن ویل بینگ کو پروموٹ کرتا ہے. ہاں باقی مذاہب میں کچھ ٹیچنگز جو ہیومن ویلفیئر کے اوپر ہے اور بہت اچھی ٹیچنگز ہیں, ان پہ ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ ٹیچنگز انبیاء کی ہی ٹیچنگز ہوں گی, کیونکہ ہر قوم پہ نبی آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے بدھزم میں جو بہت اچھی ٹیچنگز ہیں وہ کسی نبی کی ٹیچنگز ہیں, ہندوازم میں جو بہت اچھی ٹیچنگز ہیں وہ کسی نبی کی ٹیچنگ ہے, کیونکہ انبیاء آئے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری. ٹھیک ہے, اس علاقے میں بھی آئے ہوں گے. اسی طرح چوتھا ہے کہ ٹیچنگز اباؤٹ گاڈ کلیئر ہیں یا گاربلڈ ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ. آپ بدھسٹ سے پوچھیں, گاڈ پہ ڈسکس کریں بدھسٹ سے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلی بات, وہ گاڈ کے بلیور نہیں اور یونیورس کو گاڈ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب گاڈ ہیں. اسی طرح آپ ہندوز سے پوچھیں, ہندوز کے 33 کروڑ گاڈز, نعوذ باللہ. ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, برہما, شیوا اور وشنو. یہ ایگزیکٹلی کس گاڈ کا کیا کام ہے؟ وہ 33 کروڑ جو نیچے گاڈز ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ہو ہیز دا مور پاور. اسی طرح گریک کانسیپٹ پہ جائیں, یو ول گیٹ کنفیوزڈ اباؤٹ گاڈز کانسیپٹ. اسی طرح آپ ٹرینٹی کرسچنس کے کانسیپٹ پہ جائیں, اتنا کنفیوزنگ کانسیپٹ ہے. ہولی گوسٹ, فادر, سن اینڈ ہولی گوسٹ, یعنی ہو ایکچولی از گاڈ. وہ کہتے ہیں نہیں تینوں ہیں, گاڈ کی 3 پرچھائیاں ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کتنا سمپل کراتا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا, کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. دیٹ از ویری سمپل ٹیچنگ آف گاڈ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دعا کرنی ہے بھائی اللہ سے کرو. آپ خدا نہ خواستہ کوئی اور ریلیجن کے فالوور ہوتے, آپ پہلے تلاش کرتے کہ میں پریسٹ سے جا کر ایکنالج کروں اپنے سنس,
پریسٹ آگے میری سفارش کرے گا, اٹونمنٹ آف سنس کروائے گا میری. آپ جو ہے خدا نہ خواستہ ہندو فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں کس سے کیا دعا کرنی پڑتی اور کس پہ کیا بھیٹ چڑھانی پڑتی اور عجیب و غریب رسومات آپ کو کرنی پڑتی جو سمجھ سے باہر ہیں. تو یہ ہے چوتھا. اور اگر آپ سٹوریز سنیں ان کی گاڈز کے بارے میں, سو کالڈ گاڈز کے بارے میں, آپ کو ہنسی آئے گی. وہ سنانا نہیں میں چاہ رہا کہ ظاہر ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کا دل نہ دکھے, لیکن وہ ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ دیز آر ویری لافیبل سٹوریز اینڈ ویری لاجیکل سٹوریز کہ گاڈ کیسے ایسا کر سکتا ہے. یہ گاڈ کے بارے میں کیا باتیں آپ نے کی ہوئی ہیں. گاڈ کو ریسٹ چاہیے, گاڈ کو ریسٹ چاہیے تو گاڈ پھر آپ کی دعائیں کیسے سنے گا اگر گاڈ کو ریسٹ چاہیے. اینی وے, پانچواں, آر اٹس لاز ریئلسٹک اور ڈو دے ڈیمانڈ دیٹ پیپل گو اگینسٹ دی گرین آف ہیومن نیچر. یہ بھی آپ اسلام سے ثابت کر سکتے ہیں. دیکھیں کرسچینٹی تو اتنا ماڈرنائز ہو گئی, الکوہل الاؤڈ ہے, اسی طرح پورک میٹ الاؤڈ ہے کرسچینٹی میں, ماڈرنائز ہو گئی نا. اسلام نے پہلے سے ہی ہیومن نیچر کا خیال کرتے ہوئے, دین فطرت ہے ہمارا دین, ہر وہ چیز حرام ہے جو فطرت کے خلاف ہے, ہر وہ عمل حرام ہے جو فطرت کے خلاف جاتا ہے. تو اسلام ہی دین فطرت ہے. باقی مذاہب میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی جو فطرت کے خلاف جاتی نظر آ رہی ہیں. آئی کین گیو اے ہول لیکچر آن اٹ, لیکن میں نے آپ کو 5 تگڑے پوائنٹس بتا دیے. کسی سے بھی آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ آؤ بیٹھتے ہیں, آپ اپنے ریلیجن کو ان 5 پوائنٹس کے مطابق پریزنٹ کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڈ. آپ اپنے ریلیجن سے گاڈ کو انٹروڈیوس کرائیں ہمیں, پھر میں کراتا ہوں. اور اتنا سمپل مسلمان کرائے گا کہ آپ دیکھیں کہ لٹرلی دھڑا دھڑ لوگ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں. جب گاڈ کا سمپل کانسیپٹ آتا ہے ان کے سامنے, جب دین فطرت آتا ہے ان کے سامنے, جب یہ لاز آتے ہیں اسلامک لاز ان کے سامنے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اتنا عرصہ دور رہے ہیں اس دین سے, دین فطرت سے. تو دیٹ از وائی اسلام اپیلز. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جارج برنارڈ شاء, سر جارج برنارڈ شاء, برٹش فلاسفر, فوت ہو گئے, ان کا کوٹ ہے, ان کی بک ہے دا جینون اسلام والیوم 1, 1936 میں بک لکھی ہوئی ہے. اس کوٹ کا میں آپ کو کریکٹس بتا دیتا ہوں. سر جارج برنارڈ شاء کہتے ہیں, انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ماڈرن دور میں صرف اسلام جو ہے اٹ ول اسٹینڈ گراؤنڈ. ماڈرن دور میں, کیونکہ ماڈرن دور لاجک اور ریشنل کا ہوگا, اس میں ہر باطل مذہب ختم ہو جائے گا اور اسلام ول اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ. اور حالانکہ کرسچن تھے, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ماڈرن ورلڈ کے پرابلمز اسلام سالو کرے گا. کہتے ہیں میں پریڈکشن کر کے جا رہا ہوں, آپ دیکھ لینا. تیسری پریڈکشن انہوں نے کی تھی کہ یورپ میں سب سے تیزی سے اسلام پھیلے گا, اور یہ تینوں پریڈکشن ان کی ٹھیک ہو رہی ہیں. 1936 میں پریڈکشن سر جارج برنارڈ شاء نے کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارا آرگومنٹ ہے.